بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نعرے بھٹو، 18 سال گزر چکے ہیں اور ان قوتوں کو، ان قاتلوں کے لیے، ان دہشت گردوں کے لیے سب سے بڑا جواب آپ ہو، جو ہر سال پاکستان کے چاروں صوبوں سے یہاں بڑا تعداد میں جمع ہو کے پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہو کہ کل بھی بی بی زندہ تھی، اور آپ کے اس ساتھ کا، اس محبت کا ہم سب شکر گزار ہیں۔ اسی ساتھ سے، اسی محبت سے ہمیں طاقت ملتے ہیں، اور ہم اسی طاقت کو اسلام آباد لے کے آپ کے مسائل کے حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1 سال گزر چکا ہے جب سے ہم ادھر جمع ہوئے، اور اس سال میں جو پاکستان کا، جو آپ کا سب سے بڑا کامیابی ہے وہ یہ کہ مئی کے مہینے میں ہمارا افواج نے، ہمارا ایئر فورس نے، ہمارا نیوی نے، پاکستان بحیثیت قوم نے بھارت کو شکست دلوایا جنگ کے میدان میں، اور یہ جیت یقیناً پورے پاکستان کی جیت ہے، پاکستان کی عوام کی جیت ہے۔ اس جیت کے بعد پاکستان کو دنیا بھر میں قبولیت ملی ہے، مگر آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ جیت ناممکن ہوتا غریب خدا بخش کے قربانیوں کے بغیر۔ اس لیے یہ غریب خدا بخش کی قربانیوں کے نتیجے میں پاکستان ایک اٹامک پاور بنا۔ یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی وجہ سے پاکستان کو وہ میزائل ٹیکنالوجی ملی جس سے ہم اپنا دفاع کر سکیں، اور یہ صدر زرداری ہی تھا جس نے چین سے وہ ہوائی جہاز منگوائے تھے جنہوں نے بھارت کے 6 جہاز گرا کے اس جنگ میں کامیابی حاصل کی۔ اور سب سے بڑھ کر وہ پاکستان اور چین کی دوستی جس کی بنیاد قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا، جس کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آگے لے کے چلا، اور جس میں صدر زرداری نے سی پیک کی بنیاد رکھ کے اس دوستی کو کہاں سے کہاں کے لے گیا، اور جس کے نتیجے میں جو پاکستان کی جیت حاصل ہو چکی ہے اس کی ابھی تک بھارت ہضم نہیں کر سکے، وہ ہضم نہیں کر سکے۔ وہ ہمارا ملک کا فیلڈ مارشل صاحب کا نام سنتے ہی بھارت کا مودی چھپ ہی جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے فورمز پہ
چاہے وہ اقوام متحدہ ہو یا ان کے اپنے گیدرنگز ہوتے ہیں جہاں وزیر اعظم بھارت کا جا کے بڑے بڑے تقریریں کرتا تھا، پاکستان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہتا تھا، اس میں کے چند دنوں کے رات کے بعد وہ بھارت کا وزیر اعظم غائب ہو چکا، اور وہ ہمارے افواج اور ہمارا ایئر فورس اور ہمارا نیوی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام کی بہت بڑا کامیابی ہے۔ میں آپ سب کو سب سے پہلے اس بات پہ مبارکباد دینا چاہ رہا تھا۔ پاکستان کے اندر جو ہمارے اندرونی مسائل ہیں وہ آپ سے کوئی دکی چکی بات نہیں ہے۔ ہمارے مسائل ہے، معاشی مسائل ہے، دہشت گردی کے حوالے سے سیکیورٹی کے مسائل ہیں، سیاسی بحران ہیں، اور ہمارا اور آپ کا یہ کوشش ہے کہ ہم ان بحرانوں کا مقابلہ کریں اور پاکستان کے عوام کو ان مسائل سے نکالے۔ ایک آج جو پارلیمان نے یہ سال 27ویں آئینی ترمیم بھی منظور کروایا۔ ویسے پاکستان کے پارلیمان نے بہت سے آئینی ترمیم پاس کروائے ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آپ کے کچھ اعتراضات تھے، آپ کے کچھ شکایتیں تھے۔ ان میں اس میں جو حکومت کی تجویز تھی 18ویں ترمیم کے حوالے سے، جو حکومت کی تجویز تھی NFC کی آئینی تحفظ کے حوالے سے، صوبے کے حقوق کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کا، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا بہت بڑا کامیابی ہے کہ جو بھی متنازع اس ترمیم میں تجویز تھے وہ آپ نہیں مانے، مگر جو اس ترمیم میں وہ تجویز تھے جس سے پاکستان کو فائدہ ہوا، یا اس ترمیم میں وہ جو تجویز تھے جو آپ کا منشور کا ہمیشہ حصہ رہا، اس پہ ہم عمل درآمد کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا کامیابی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے کہ اس سیاسی میدان میں آپ نے صوبوں کے حقوق بھی بچا دی، NFC کی جو آئینی تحفظ ہے وہ بھی بچا دیا، جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی نامکمل مشن تھی بلکہ وعدہ تھی کہ وہ شہید بی بی کی وعدہ تھی کہ وہ آئینی عدالت بنائے گی اور اس آئینی عدالت میں تمام صوبوں کا برابری کا نمائندگی ہوگا۔ تو اس سے بڑا کامیابی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ جو بات پاکستان پیپلز پارٹی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت سے لے کے مساق جمہوریت تک کہتے آ رہی ہے کہ ہمیں آئینی عدالت چاہیے، ہمیں ایک ایسے آئینی مینڈیٹ چاہیے، آئینی فورم چاہیے جہاں تمام صوبوں کی برابری کی نمائندگی ہو، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں آپ نے وہ کام بھی حاصل کر لیا ہے۔ آپ کو اس بات کا میں مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں۔ جہاں تک مشکلات ہیں، ملک کے معاشی مشکلات ہیں، وفاقی حکومت کے معاشی مشکلات ہیں، ان کے بارے میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی ایک وفاق پرست سیاسی جماعت ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو چاروں صوبوں کی زنجیر تھی
اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ چاروں صوبوں کے بارے میں اور اس وفاق کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ سیاست کرتی آ رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو وفاق کے مسائل ہیں وہ ہمارے مسئلے ہیں، جو وفاق کی پریشانیاں ہیں وہ ہماری پریشانیاں ہیں۔ اگر وفاق کا ایک معاشی مسئلہ ہے، ایک فسکل سپیس کا مسئلہ ہے، تو بحیثیت ایک محب وطن پاکستانی میں بھی چاہوں گا کہ ان کا یہ پریشانیاں ہم دور کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی سیاست ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنا تاریخ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی بحیثیت چاروں صوبوں کی زنجیر ہوتے ہوئے ہمارے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم صوبے کے خود مختاری، صوبے کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے وفاق کے یہ مسئلے دور کرنے چاہیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بجائے کہ صوبے سے اختیار چھیننے کی کوشش کیا جائے، بہتر یہ ہوگا کہ وفاقی حکومت صوبے کو مزید ذمہ داریاں دے۔ ہم مزید ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہیں تاکہ ہم پاکستان کی معیشت کو، وفاق کی مسائل کو دور کر سکیں۔ مثلاً ہم سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو جو ٹیکس کا ذمہ داریاں ہے ان کو صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے یہ طے کرنا چاہیے، ہمیں مزید ذمہ داریاں دینا چاہیے، سندھ کو، پنجاب کو، پختونخوا کو، بلوچستان کو مزید ذمہ داری دے کہ ہم مزید ٹیکس جمع کریں، ہم ایف بی آر سے بہتر ٹیکس جمع کر کے انشاءاللہ تعالی آپ کی وفاقی جو معاشی بحران ہے وہ ضرور دور کریں گے۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے بجائے کہ وفاق یا دوسروں کو یہ موقع دے کہ وہ آپ پہ یہ غلط الزام لگائے کہ آپ صوبوں کے اختیار چھین رہے ہیں یا صوبوں کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے یہ معاشی بحران دور کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا عزم ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں مزید ذمہ داریاں صوبوں کو دینے پڑیں گے۔ مثلاً یہ جو ہیپکو جیسے ادارے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بوجھ وفاق کو اپنے کندھے سے اتارنا چاہیے اور یہ ذمہ داری بھی آپ صوبوں کو دے۔ انشاءاللہ تعالی ہم جیسے یہ پورا ملک میں ہوتے ہیں، ہیپکو، سیپکو، میپکو، پتہ نہیں ایسے سارے ادارے، پیپکو، یا آپ صوبے کو ذمہ داریاں دے، انشاءاللہ تعالی ہم وفاق سے بہتر پرفارم کریں گے۔ اپنے عوام کے، جو حیدرآباد کے، جو سکھر کے عوام کے ان ادارے سے شکایتیں ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی وہ دور کریں گے۔ اسی قسم کے بہت سے طریقہ کار ہیں انشاءاللہ تعالی کہ پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کے ساتھ مل کے ان مسائل کا حل نکالیں گے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب مل کے پاکستان کی معاشی مشکلات کو دور کرنا چاہیے تاکہ ہم پاکستان کے عوام کی معاشی مشکلات دور کر سکتے ہیں۔ میں تو بہت کوشش کرتا ہوں اپنے لوگوں کو یہ بات سمجھانا کہ وفاقی حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا معیشت ترقی کر رہی ہے۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو یہ کہتا آ رہا ہوں کہ جو مہنگائی کی خان صاحب کے دور میں مسئلہ تھا وہ بطور وفاقی حکومت اب بہت بہتر ہو چکا ہے، ملک کو ڈیفالٹ سے بچا گیا ہے، مگر کیا کرے، عوام تو حکومت کے دعوے کو نہیں مانتے ہیں۔ وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو معاشی ترقی ہے یہ ہمیں کب محسوس ہوگا کہ معاشی ترقی ہو رہا ہے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے عوام ضرور حکومت میں کچھ بہتری لے کر آئے ہوگی،
لیکن پاکستان کی عام آدمی آج تک معاشی بحران سے گزر رہا ہے. پاکستان میں جو معاشی بحران ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن چاروں صوبوں سے یہی آواز اٹھاتے رہے ہیں کہ ہم آج تک مہنگائی کا، بے روزگاری کا، غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں. اصل میں پاکستان میں ایک افورڈیبلٹی کرائسس موجود ہے، خریداری کی صلاحیت کا بحران ہے. آج عام آدمی صرف مہنگائی سے نہیں بلکہ برداشت سے باہر ہوتے ہوئے خرچوں سے لڑ رہی ہے. بجلی کا بل ہو، گیس کی بل ہو، راشن ہو، دوا ہو، بچوں کی تعلیم ہو، بزرگوں کی علاج ہو، ہر چیز مہنگا ہوتا جا رہا ہے. لوگ محنت پوری کرتے ہیں لیکن تنخواہ پوری نہیں پڑتی. یہ صرف مہنگائی کا مقابلہ نہیں ہے، یہ خریداری کی صلاحیت کا مسئلہ ہے. عوام کے پاس پیسہ کم ہے اور ضروریات زیادہ ہے. یہ کرائسس صرف مہنگائی کی نہیں، یہ گھر چلانے کی کرائسس ہے، یہ علاج کروانے کی کرائسس ہے، یہ عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی کرائسس ہے. اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہی وہ صلاحیت ہے، وہ نظریہ ہے، وہ منشور ہے جو عوام کو ان مشکلات سے نکال سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نظریہ کے مطابق وہ پالیسیز لے کر آتے ہیں جو عوام دوست کہا جاتے ہیں، جو غریب دوست کہا جاتے ہیں، جو عوام کی ان مشکلات کو دور کرتے ہیں، عوام کے کندھوں سے بوجھ اٹھاتے ہیں. مثلا صدر زرداری نے جو انقلابی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا، جو آج تک چل رہا ہے، جو انہی مشکلات میں اس ملک کے غریب ترین عورتوں کے لیے آج بھی یہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک سہارا ہے، جس کے ذریعے اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو مالی مدد ملتی ہے. ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے جب تاریخی سیلاب ہوئے تو ہم نے اس سیلاب کے بعد سندھ میں ایک تاریخی کام شروع کیا ہے، جہاں ہم ان بے گھر خاندانوں کے لیے نہ صرف پکا مکان بنا رہے ہیں، 20 لاکھ مکان بنا رہے ہیں، مگر جو اس گھر کی، اس زمین کی اونرشپ رائٹس ہے وہ ہم اس گھر کے خواتین کو دے رہے ہیں، جس سے ہم نہ صرف ان کو معاشی طور پہ مضبوط کیا جا رہا ہے، مگر وہ ان لوگوں کے لیے جو گھر خرید نہیں سکتے، جو زندگی میں زمین نہیں خرید سکتے، 20 لاکھ خاندانوں کے لیے آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ان کی خدمت کر رہی ہے. ہم نے سمجھا پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ احساس ہے کہ عام آدمی کی یہی معاشی مشکلات ہے، عام آدمی کی معاشی اس مشکلات کو کم کرنے کے لیے، کندھوں سے بوجھ اٹھانے کے لیے حکومت کیا کیا کام کر سکتی ہے. ہم نے یہ طے کیا تھا پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کہ جو سب سے مہنگا ایک اخراجات ہوتا ہے، وہ اگر علاج کرنا پڑے تو ہم نے یہ طے کیا تھا جب 18ویں ترمیم ہوا، صوبوں کے وسائل ملے، اختیار ملے، کہ ہم عالمی سطح کا صحت کا جال اس صوبے میں بچائیں گے اور ان ہاسپٹلز میں 100% مفت
علاج ہوگا. اور ہم اب یہ کہنے کے لائق ہو چکے ہیں کہ چاہے ہمارا NICVD کا کراچی کا ہاسپٹل ہو، سکھر کا ہاسپٹل ہو، سندھ بھر میں جو اس نیٹ ورک کا ہاسپٹلز ہے وہ پاکستان کا کسی صوبہ سے نہیں، دنیا سے مقابلہ کر لے ہمارا یہ ہاسپٹل کا. یہی ایک جو ہمارا ادارہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ مفت علاج، مفت دل کے علاج اگر کہیں ہوتا ہے تو پاکستان کا NICVD میں ہوتا ہے. اسی طریقے سے عوام کے اوپر یہ جو معاشی بوجھ ہے وہ کم کرنے کے لیے، چاہے وہ NICH ہو، چاہے وہ چائلڈ لائف فاؤنڈیشنز کے ساتھ ہر ڈسٹرکٹ میں بچوں کے لیے مفت اور معیاری ایمرجنسی سروسز کا قیام ہو، SIUT کے ساتھ مل کے صوبے بھر میں کڈنی کا علاج مفت کروانا ہو. گمبت کی خیرپور کی تحصیل گمبت میں ایک ایسا ہاسپٹل قائم کیا گیا جو نہ صرف مفت ہے، جو ہر بیماری کا علاج کرواتا ہے، اور عالمی سطح کی بیماری، وہ کینسر کی علاج ہو، وہ دل کی علاج ہو، وہ گردے کی علاج ہو، وہ کڈنی کی علاج ہو، وہ بون میرو کی علاج ہو، وہ پاکستان کے کسی کونے میں آپ کو ایک جگہ میں اتنے علاج نہیں ملے گا جتنا آپ کو گمبت کی تحصیل خیرپور میں ملے گا. اور یہ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پسماندہ علاقوں کا بھی حق ہے، یہ غریب عوام کا بھی حق ہے کہ ان کا علاج بھی ہو، ان کا علاج معیاری بھی ہو، اور ان کا علاج مفت کیوں نہ ہو. اور یہ جو ہاسپٹل آپ کے پیسہ سے بنتا ہے، سندھ کے پیسہ سے ضرور بنتا ہے، مگر یہ ان ہاسپٹلز میں 50% سے زیادہ جو پیشنٹس ہیں وہ سندھ کے باہر سے ہوتے ہیں. کبھی ہمارا بھائی بلوچستان سے آ جاتے ہیں، جنوبی پنجاب سے آ جاتے ہیں، پنجاب سے بھی آتے ہیں، پختونخوا سے بھی آتے ہیں. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. اس لیے یہ محب وطن وفاق پرست پاکستانیوں کا ذمہ داری ہوتا ہے، ہمارا ذمہ داری ہے. ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ غریبوں کے جو مسئلے ہیں، معاشی مشکلات ہیں عام آدمی کے، ان کو ایڈریس کیا جائے تو اسی طریقے سے ایڈریس کیا جائے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے جو اس وقت زرعی شعبوں کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ زراعت پاکستان کی معیشت کی بیک بون ہے. جب حال ہی میں سیلاب آیا اور پورے پاکستان میں، ویسے ہی ہمارے کسانوں کے لیے، ہمارے ہاریوں کے لیے، پورے جو ہمارا زرعی شعبہ ہے وہ معاشی طور پہ مشکل میں تھے. تو اوپر سے سیلاب آیا. ہم نے اپیل کیا تھا وزیر اعظم صاحب سے کہ آپ نے جو پابندیاں صوبے پہ لگائی ہیں، آپ نے جو کچھ باتیں طے کیے ہیں IMF کے ساتھ، یہ عوام کے معاشی مشکلات سامنے رکھتے ہوئے، زراعی شعبے میں معاشی مشکلات سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کوئی ریلیف دلوایا جائے. اور ہم شکر گزار ہیں وزیر اعظم صاحب کا کہ وہ بات سنتا بھی ہے، پیپلز پارٹی کی تجویز مانتا بھی ہے. اور اسی وقت وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا کہ ملک بھر میں زرعی ایمرجنسی ہوگا. اور اسی زرعی ایمرجنسی کے تحت ہم نے پھر وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب سے ریکویسٹ کیا کہ اب آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے، یہ پروکیورمنٹ کا اور ٹیکسز کا، اور آپ ریلیف دو، سندھ کے عوام کو ریلیف دو. اور میں CM سندھ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے فیصلہ کیا کہ 1 سے لے کے 25 ایکڑ تک جو سندھ میں ہاری ہے، چھوٹے زمیندار ہیں، انہیں مالی مدد دیا جائے گا تاکہ جو ان کے انپٹس کے پرائسز بہت مہنگے ہیں، مگر DAP کے حد تک، یوریا کے حد تک سندھ حکومت وہ مالی مدد دے رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہی حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے کہ عوام کی معاشی مشکلات کم کیا جائے. ویسے ہی تعلیم کے شعبے میں ہم نے چاہا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے
قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، میں نے خود آکسفورڈ جیسے عالمی ادارہ سے تعلیم حاصل کیا، تو ہم چاہتے ہیں کہ سندھ کے غریب عوام بھی کو بلوچستان کے پسماندہ علاقے سے کیوں نہ ہو، ان کو بھی یہ موقع دیا جائے کہ قائد عوام اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے عالمی سطح کے یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرے۔ اور میں بلوچستان حکومت کا اور سندھ حکومت کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اسکالرشپ پروگرام شروع کیا تاکہ وہ مالی مدد کر سکے، اور جو بلوچستان کے عوام ہیں، جو سندھ کے عوام ہیں، وہ اتنے بڑے بڑے ادارے میں تعلیم حاصل کر سکے، معاشی طور پہ ان کو مدد کیا جا سکے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کو مل کر پاکستان کے عوام کو معاشی بحران سے نکالنا ہے۔ اس کے لیے سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے ضروری ہے، سیاسی بحران، معاشی بحران ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ جو ہمارا جمہوریت ہے، ہمارا 18ویں ترمیم ہے، ہمارا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی سیاسی وجود ہے، وہ غریب خدا بخش کی قربانیوں کی وجہ سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کی محنت کی وجہ سے ہے۔ اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی آخری پیغام کیا تھی؟ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی آخری پیغام مفاہمت کی تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی آخری کتاب بھی مفاہمت پہ لکھی، اور میں سمجھتا ہوں سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ہمیں اس قسم کی ہی مفاہمت کی ضرورت ہوگا۔ ایک تو مفاہمت کو کامیاب ہونے کے لیے سیاسی جماعتوں اور سیاسی قیادت کو سیاسی انتہا پسندی کو چھوڑنا پڑے گا، سیاسی کارکنوں کو سیاست کو واپس سیاست کے دائرے میں لے کر آنا پڑے گا۔ یہ جو مئی 9 جیسے حملے ہوتے ہیں یا مختلف ادارے کو دن بدن گالی دینا ہوتا ہے، یہ سیاست کے دائرے میں نہیں ہوتے۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا کہ اگر جب مجھے نیب نوٹس دیا جائے یا صدر زرداری کو گرفتار کیا جائے اور میں آپ کو کہتا کہ کور کمانڈر ہاؤس پہ آپ حملہ کرے، آپ جو ہمارا ڈیفنس بیسز ہے ان پہ حملہ کرے، تو کیا آپ کے ساتھ رویہ سخت ہوتا ہے یا نہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تختے دار پہ چڑھایا گیا، مگر ہم نے ہمیشہ سیاسی اختلاف کیا، سیاسی طور پہ مقابلہ کیا اور کامیاب بھی ہوئے۔ اور یہی تو وجہ تھی کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس کے بعد اس ملک کے وزیر اعظم بنی۔ یہی سیاست کے دائرے میں رہتے ہوئے میں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو، اگر آپ نے 30 سال کی جدوجہد دیکھنی ہے تو کیا کیا ظلم شہید بی بی کے ساتھ نہیں ہوا، مگر کبھی بھی اگر شہید بی بی چاہتی تو جب 1986 میں آپ نے پیپلز پارٹی کے کارکنِ دنیا کا ریکارڈ توڑ دی لاہور میں کہ ایک سیاسی قائد کے لیے جو مجمع جمع ہوا، ہم نے سیاست کے دائرے میں رہ کے مقابلہ کیا۔ سیاست کے دائرے میں نہیں رہنا تھا تو شہید بی بی اس وقت کہتی کہ مجھے انتقام چاہیے، بی بی مینار پاکستان میں کہتی کہ ان کے سر لے کر آئے جنہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پھانسی پہ چڑھایا، تو آپ کیا کرتے؟ مگر یہ سیاست ہمارا سیاست ہی نہیں رہا۔
اس سیاست سے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے، عوام کو نقصان ہوتا ہے، اپنی سیاسی جماعت کے کارکنوں کو نقصان ہوتا ہے۔ شہید بی بی نے ہمیشہ اپنی زندگی میں اس قسم کی سیاسی انتہا پسندی کو رد کیا۔ جب ہم پہ سب سے بڑا ظلم، تاریخی ظلم، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی، تو آپ پورے پاکستان میں دیکھے آگ جل رہا تھا، کونے کونے سے نہ کھپے کے نعرے اٹھ رہے تھے۔ اس دکھ میں، اس درد میں، اس وقت میں بھی صدر زرداری نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے سیاست کے دائرے میں رہ کے مقابلہ کرنا ہے۔ پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے ہمارا وفاق کو بچایا، ہمارا جمہوریت کو بچایا، ہمارے کارکنوں کو بچایا، اور آخر کار اس عامر کو بھی بھگایا۔ ہر کوئی جو آج کل کی سیاست کی رخ ہو چکی ہے، اس میں عوام کا فائدہ نہیں، اس میں ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ جو ہمارا سیاسی تقسیم ہے، اس کے نتیجے میں ہمارا سیاست کو نقصان، ہمارا جمہوریت کو نقصان، ہمارا معیشت کو نقصان، یہاں تک کہ ہمارا قومی سلامتی کو نقصان، اور کوئی بھی یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے پاکستان کو اس سیاسی بحران سے نکالنا ہے، تاکہ ہم معاشی بحران سے نکال سکے، تاکہ ہم جو قومی سلامتی کے سطح پہ ہمارے خطرات ہیں، چاہے وہ ہمارے بارڈرز پہ ہو یا ملک کے اندر جو دہشت گردی کے مسئلہ ہو، اگر صحیح معنوں میں ان کا مقابلہ کرنا ہے تو آج نہیں تو کل سیاسی قوتوں کو سیاسی راستہ نکالنا پڑے گا۔ اس کے لیے ضرور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو ذمہ دار سیاست کرنا چاہیے، اور جو حکومت کے جماعتیں ہیں ان کو بھی ملک کے مفاد میں سوچنا چاہیے اور اسی کے مطابق اپنا کردار ہو۔ جو اس سیاسی تقسیم کو ملک سے نکالنے کے لیے میرا خیال میں اگر پاکستان کے عوام میں، پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں، پاکستان کی سیاسی تنظیموں میں اگر کسی ایک فرد پہ وہ بھروسہ ہے، ایک فرد میں اگر ایک فرد میں کوئی امید ہے کہ ایسا کون شخص ہے پاکستان کی سیاست میں جو پاکستان کی سیاست میں جو سیاسی تقسیم بن چکا ہے، جو یہ ایک قسم کی سیاسی انتہا پسندی شروع ہو چکا ہے، تو کون وہ واحد شخص ہے جو مفاہمت کا بادشاہ ہے، جو پاکستان کو اس مشکل سے نکال سکتا ہے؟ وہ ایک ہی ہے جناب صدر آصف علی زرداری صاحب۔ اب یہ کیسے ہونا ہے، یہ کب ہونا ہے، یہ تو ہمارے بڑے ہی فیصلے کریں گے۔ ہم تجویز ہی دے سکتے ہیں کہ ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا تاکہ ہم صحیح معنوں میں پاکستان کی عوام کا خدمت کر سکے، تاکہ ہم صحیح معنوں میں پاکستان کو ویسے ہی اکٹھا کر سکے، یونائٹ کر سکے، متحد کر سکے، جیسے مئی کے جنگ کے دوران پورے پاکستان ایک ہوا تھا۔ تو بھارت کو جس طریقے سے جواب دیا وہ بھی تاریخی طور پہ جواب تھا۔ اب امید ہے کہ پاکستان کو معاشی سمت صحیح کرنا، سیاسی بحران سے نکالنا، عوام کو مشکل سے نکالنے کی جو ذمہ داریاں ہے وہ بھی ہم سب مل کے کریں گے۔ اسی بات پہ میں دعوت خطاب دیتا ہوں صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کو۔ پاکستان کھپے۔